بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو امیج بنا دی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ایک دہشت گرد ہوتا ہے، وہ بم پھوڑتا ہے، وہ گولی چلاتا ہے، بندوق کا استعمال کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ مسلمان اسلام کے پھیلنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسری ہاتھ میں قرآن۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا ایک ایسا امیج بنا دیا گیا ہے جیسے لگتا ہے کہ مسلمان اور اسلام پوری دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور المیہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم یا دوسری قوموں کو چھوڑو، خود اپنے اندر مسلمانوں کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا ہے، ہمیں بھی لگنے لگا کہ شاید ایسا ہی کچھ ہے، جبکہ اسلام کے پھیلنے کی جو سب سے بنیادی وجہ تھی، جو سب سے بیسک چیز تھی، وہ عدل و انصاف تھا۔ جو پہلے ماضی میں جو مسلمانوں نے، صحابہ نے اور تابعین نے جو انصاف اور عدل کی مثال قائم کی، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اس وقت تک مسلمانوں کا عروج رہا اور دنیا میں بول بالا رہا جب تک وہ عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، اور جس وقت انہوں نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا، دھوکہ دھڑی، جھوٹ، فریب، فرقہ بندیاں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں آ گئی، اس وقت سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آج ہم آپ کو مسلمانوں کے عدل کی ایک دو واقعات بتا رہے ہیں جس کی مثال دنیا میں دوسری نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے ایک شہر فتح کیا، وہاں سارے غیر مسلم تھے، ان پر جزیہ لگا دیا تاکہ اس پیسے کے عوض مسلمان غیر مسلموں کی حفاظت کریں گے۔ پھر مسلمان فوجوں کو حضرت سیدنا خالد نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے کوچ کر کے دوسری جگہ جانا ہے، جس کی وجہ سے وہاں فوجی خدمات نہیں دے سکتے۔ سیدنا خالد نے نکلنے سے پہلے فرمایا، جو جزیہ ہم نے اس شہر کے غیر مسلموں سے لیا ہے، ان کو ایک ایک درہم ان کا واپس کر دیا جائے۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ایک فوج نے کسی دوسرے کے دشمن کے شہر پہ قبضہ کیا ہو، پھر اس کا جو ٹیکس واپس کر دے۔ اس واقعے کا یہ اثر ہوا کہ پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ آج عراق، شام، وسطی ایشیا، افغانستان، شمالی افریقہ، یہ صحابہ کے دور کے مسلمان ہیں، اور یہ انہی کی وجہ سے، یعنی یہ انصاف اور عدل کی وجہ سے۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے خلیفہ تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے۔ حضرت بن عاص کے صاحبزادے نے ایک عیسائی کو کوڑا مار دیا اور کہہ دیا کہ تم ہمارے غلام ہو۔ چونکہ اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ شہر مصر کے گورنر تھے، اس لیے عیسائی کو لگا کہ میں ان کے ہاں اگر اپنا مقدمہ لے کے جاتا ہوں تو شاید میری سنوائی نہ ہو، اس لیے وہ مصر سے سفر کر کے مدینہ پہنچا اور مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور فرمانے لگا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ انصاف کریے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی کو وہیں بیٹھایا اور اپنا قاصد مصر بھیجا اور کہا، جاؤ عمر بن عاص کو کہو کہ وہ یہاں مدینہ پہنچیں اور اپنے بیٹے کو یہاں لے کر آئیں۔ چند ہفتوں کے بعد حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد نبوی میں پہنچے، جہاں وہ عیسائی پہلے سے موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس عیسائی سے کہ اب اپنا بدلہ لو، یعنی حضرت عمر بن عاص کے بیٹے سے اپنا تم بدلہ لو۔ اس عیسائی کو اتنا خوف ہوا اور اتنا تعجب ہوا کہ میں کیسے گورنر کے بیٹے سے بدلہ لوں جبکہ یہاں پر چاروں طرف مسلمان ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بدلہ لو۔ حضرت عمر بن عاص کے لڑکے کو ڈانٹا کہ تم بھول گئے جب تم ایک چرواہے تھے اور بکریاں چراتے تھے، آج اللہ نے تمہیں تھوڑی سی طاقت دے دی، تھوڑا سا اختیار دے دیا تو تم تکبر کرنے لگے ہو، میں تمہیں پھر سے دوبارہ چرواہا بنا دوں گا۔ اس انصاف اور عدل کی وجہ سے پورا مصر اور افریقہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، بخارا اور وسطی ایشیا کے بڑے بڑے شہروں کو مسلمان فتح کر رہے تھے۔ ایک شہر کو مسلمانوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، 3 دن کی وارننگ دی، یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو۔ بخارا کے لوگوں نے جو شہر کو مسلمانوں نے گھیر رکھا تھا، انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے ہم
اپنے اتحادیوں سے فوج کی بات کہی اور فوج وہاں بلانا شروع کر دیا، اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور جو انہوں نے مسلمانوں سے کر رکھا تھا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور باہر سے فوجیں بلانے لگے۔ اسی وقت مسلمانوں نے اس شہر پر حملہ کر کے شہر کو فتح کر لیا۔ جو اس شہر کا سردار تھا مسلمانوں کے خلاف، اس نے مسلمانوں سے کہا آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ لوگوں نے 3 دن کا موقع دیا تھا کہ ہم 3 دن تک آپ پر حملہ نہیں کریں گے، اور آپ نے 3 دن سے پہلے ہی حملہ کر دیا اور شہر فتح کر لیا۔ مسلمانوں کے گورنر نے اس سردار سے کہا اگر تمہیں شکایت کرنی ہے تو ہمارے خلیفہ کے پاس عمر بن عبدالعزیز سے جا کے شکایت کرو۔ اس غیر مسلم سردار کو مسلمانوں کے عدل و انصاف پر اتنا اعتبار تھا کہ وہ دمشق سے سیدھا وہاں سے سمرقند سے بخارا سے نکل کر دمشق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلا گیا۔ وہ شہر میں جا کے ڈھونڈ رہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہے، یہاں کے خلیفہ کون ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچ گیا اور جا کے ان سے ہی پوچھ رہا ہے کہ یہاں کا خلیفہ کون ہے مسلمانوں کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر کی دیوار لپ رہے تھے۔ بولے بات کیا ہے بتاؤ۔ اس غیر مسلم سردار نے آپ کو ایک خط دیا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک خط دیا، اور پوری بات اس میں لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے ساتھ مسلمان فوجوں نے زیادتی کی ہے، 3 دن کا ہم سے وقت لے کر اس سے پہلے حملہ کر دیا ہمارے اور شہر کو فتح کر لیا ہے۔ خلیفہ نے اس خط کو اس کو واپس کیا، اور جس میں لکھا ہوا تھا مسلمان سردار کے لیے کہ آپس میں کسی ایک سمجھدار آدمی کو قاضی مقرر کر لو اور اس مقدمے کا فیصلہ کر دو۔ اس بات سے اس غیر مسلم سردار کو تھوڑا مایوسی ہوئی کہ میں جس کے خلاف مقدمہ کرنے آیا ہوں اسی میں سے قاضی مقرر کر رہا، لیکن اس کے باوجود وہ خط واپس بخارا لے کر آیا اور مسلمانوں کے گورنر کو دے دیا۔ مسلمانوں کے گورنر نے ایک قاضی کو مقرر کیا جو عالم دین تھے۔ قاضی نے مسلمان سردار کی بھی بات سنی اور اس غیر مسلم سردار کی بھی بات سنی جس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، اس کے شہر کے سردار کی بھی بات سنی، اور قاضی نے فیصلہ دیا کہ مسلمان جرنیل نے زیادتی کی ہے، مسلمانوں کا اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں داخل ہوں، جبکہ معاہدہ 3 دن کا ہو چکا ہے۔ اسی وقت اس شہر سے مسلمان فوجیں نکلیں جسے مسلمان فوجوں نے فتح کر لیا تھا۔ شہر فتح کرنے کے باوجود پھر سے وہ شہر غیر مسلموں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے نے اس پورے شہر کے لوگوں کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا کی، اور ان کو ایک حیرت ہوگی کہ وہ فوج جس نے ہمیں فتح کر لیا ہے پھر وہ واپس نکل کر صرف اس بات پہ کہ ہم نے جا کے ایک مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا وہ شہر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا کہ ہم سارے لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ جس کے یہاں اتنا زیادہ انصاف اور عدل کا سسٹم ہے وہ بھلا غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ آج اگر چائنا، وسطی ایشیا سے لے کر ترکی تک جو مسلمان ہے اس کے پیچھے یہی عدل و انصاف ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ پوری بستی، پورے شہر کو برباد و تباہ و برباد کر دیا گیا، 15 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا بغداد میں، اسپین سے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، نکال دیا گیا، جہازوں میں بھر کے دوسرے شہروں میں ڈال دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کتنی قومیں اس لیے برباد کر دی گئیں کہ جب ان کا طاقتور آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اسٹیٹ یا اس کے ساتھ اس کو سزا نہیں ملتی، اگر کوئی کمزور جرم کر دے، کوئی غلطی کر دے تو پوری طاقت، پوری اسٹیٹ مشینری اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہی اسپین جہاں مسلمانوں نے 6 سال حکومت کی، جہاں دنیا بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے، ماڈرن تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے، مسجد قرطبہ پوری دنیا میں مشہور تھی اپنی خوبصورتی کے لیے، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، گرجا بن گئی، وہ ساری مسجدیں گرجا میں تبدیل ہو گئی جو اسپین میں تھی۔ مسلمان بڑے بوڑھے بچے زندہ جلا دیے گئے، جہازوں میں بھر کے نارتھ افریقہ میں کے ساحلوں پہ پھینک دیا گیا۔ آج کہاں ہیں ان کے محلات، کہاں ہیں ان کے گھر، کہاں ہیں ان کے کاروبار، کہاں ہیں ان کے بزنس، کی شان شوکت پوری دنیا میں جن کا نام لیا جاتا تھا، جن کا ایک روپ تھا، اپنے آپ کو بہت بڑے
सुरमा समझते थे। वो आपस की सियासी मुखालफत, फ़िरका परस्ती, कौमियत, लिसानियत, गिरोहबंदी, एक गिरोह, एक लिसानी यानी एक अरब बर्बर को मारने के लिए ईसाई को दावत दे रहा है, उसको पैसे दे रहा है, महल्लात दे रहा है कि आओ आप हमला करो, सिर्फ किस लिए कि इसको हमें ख़त्म करना। बगदाद का ये हाल था कि 20 लाख मुसलमानों में से 15 लाख मुसलमानों को हलाकू खान ने ज़बह किया है। मुसलमानों की किताबों और तसनीफ़ात को दरियाए दजला में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से पानी का रंग 1 माह तक स्याह रहा। दरियाए दजला मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गया, बिल्कुल आज हमारी तरह, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हम। फ़िरका वारियत, शिया सुन्नी फसाद, शाफ़ई हनफी फसाद, मालकी हम्बली फसाद, और एक दूसरे में इतनी नफ़रत कि एक तबका अपने आप को अहले हक़ कहता है, बाकी गुमराह, यानी इतनी नफ़रत हो, दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगा। 317 हिजरी में बगदाद में हम्बली और गैर हम्बली का मुनाजरा हुआ और इस कदर फसाद हुआ कि उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 656 हिजरी का एक वाक़या लिखा गया है कि एक तातारी 40 मुसलमानों के खड़ा करके कहता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं तलवार लेके आता हूँ, तब तुम्हारा हिसाब किताब करूँगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो कम से कम वहाँ से भाग जाएं, इतना खौफ था मुसलमानों के अंदर। आज हमारा भी वही हाल है, हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर कोई वकालत के पेशे में है तो 100 वकील है तो 90 गलत केस की पैरवी करता है। बेईमानी, उसको मालूम है कि ये बेईमानी कर रहा है, ये गलत केस लेके आया है, इसने बेईमानी की, फिर भी वो उसका केस लड़ता है सिर्फ इसलिए कि पैसे बना सके। 90 आदमी धोखा दे रहे हैं, 10 कोई अच्छा है, मतलब आधे वफा करता है, 10 की कहाँ चलती है। 90 सूदखोर हैं, 10 हलाल खाने वाले, कहाँ से बरकत आएगी। भूखमरी का शिकार नहीं होंगे तो क्या होगा। 90-95% जुल्म करने वाले हैं। अदल कोई, अगर हम देख रहे हैं कि वो बेचारा मजलूम है, कमज़ोर है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। पूरा माशरा उसी के खिलाफ उसके साथ खड़ा है, जो जुल्म कर रहा है, जो अदल नहीं कर रहा है उसके साथ खड़ा है, ये जानते हुए कि गलत कर रहा है और उसका साथ नहीं दे रहा है। 90-95% लोग झूठ बोल रहे हैं, 5% कोई सच बोल रहा है, तो उससे कहाँ माशरा चलेगा, उसकी कहाँ चलेगी, उसकी कौन सुनेगा। जो अक्सरियत में है उसी की चलेगी ना। बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर हम जा रहे हैं जो स्पेन और बगदाद में हुआ था। अल्लाह ना करे हमारे साथ भी ऐसा हो। इसलिए अपने रवैयों को बदलें, तालीमात कुरान की क्या है वो सीखें, समझें, और जो सच है, हक़ है, उसका साथ दें। कम से कम पूरे मुल्क में नहीं कर सकते तो अपने माशरे में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने गाँव में तो कर सकते हैं। लिहाजा इस पर अमल करें। आखिर